دوستو السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کی سورہ الاحزاب جو 33 نمبر سورہ ہے اس کی آیت نمبر 21 پر غور کریں گے۔ تو پہلے آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ترجمہ: اور تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ان کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور روز آخرت کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ دوستو، اس آیت پر بات کرنے سے پہلے آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہترین مثال یعنی ایکسیلنٹ ایگزامپل کا مطلب کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس آیت میں ذکر کی گئی بہترین مثال یعنی ایکسیلنٹ ایگزامپل سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی کردار ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کی عبادت کیسے کریں، دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں اور ایک متوازن اور بامقصد زندگی کیسے گزاریں، اور اس کے علاوہ یہ آپ کی ایمانداری، صبر، عاجزی اور حق کے لیے بے لوث وابستگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، آئیے اس آیت کے پیغام پر غور کریں۔ یہ ایک نہایت اہم آیت ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں جائیں۔ دوستو، آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ یعنی ایکسیلنٹ ایگزامپل دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے یہ بہترین مثال یعنی ایکسیلنٹ ایگزامپل یا نمونہ فائدہ مند ہے۔ دوستو، ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں 3 خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو آخرت کی امید رکھتے ہیں۔ اور نمبر 3، وہ لوگ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ دوستو، عربی میں الفاظ ہے کثیرہ، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ دوستو، جب میں نے ان 3 خصوصیات پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ شاید ان خصوصیات سے محروم ہیں۔ شاید یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مثال کی پیروی نہیں کر پا رہے۔ دوستو، پھر میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہم یہ خصوصیات کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ دوستو، مجھے لگتا ہے کہ یہ خصوصیات پیدا کرنے کے لیے ہمیں زندگی کے بڑے سوالات پر غور کرنا ہوگا جنہیں ہم ایگزسٹینشل کوسچنز بھی کہتے ہیں، یعنی مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور مجھے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے۔ دوستو، جب ہم ان سوالات کے جواب خلوص نیت سے تلاش کریں گے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم ایمان کا سفر شروع کریں گے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس سٹیج پر پہنچ جائیں گے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے، اور اس وقت یعنی اس سٹیج پر پہنچنے کے بعد پھر ہم اللہ سے ملاقات کے خواہش مند ہوں گے، آخرت پر یقین کرنے لگیں گے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی عادت ڈیولپ کر لیں گے۔ دوستو، قرآن پڑھ کر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ وحی کے نازل ہونے سے پہلے وہ اللہ کو شدت سے تلاش کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں بڑا کلیئرلی انڈیکیٹ کیا ہے۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ روایتی مسلمان ہیں، یعنی پیدائشی مسلمان، لیکن شعوری طور پر اللہ اور اسلام کو اپنانے والے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا اللہ سے گہرا تعلق نہیں بن پاتا۔ دوستو، ہمیں خود سے
یہ سوال آنیسٹی کے ساتھ کرنا ہے. کیا میں نے اللہ اور اسلام کو شعوری طور پر اپنایا ہے یا یہ صرف ایک وراثت ہے؟ دوستو، میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں شعوری مومن بنائے. جب ہم شعوری طور پر اللہ کو اپنائیں گے تو باقی سب کچھ خود بخود درست ہوتا جائے گا. یعنی وہ تینوں کریکٹرسٹکس، وہ تینوں باتیں جو ہم نے اس آیت میں پڑھیں وہ ہم میں آ جائیں گی. وہ کیا باتیں تھیں؟ ہم اللہ سے ملاقات کی امید رکھیں گے، آخرت کی امید رکھیں گے اور اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے. تو دوستو، اس کے نتیجے میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مثال کی قدر کریں گے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کریں گے. دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رائٹ پاتھ یعنی صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دے. سننے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.